اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورۃ النصر ہے جس کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مبارکہ قرآن کریم کی مکمل سورت نازل ہونے والی سب سے آخری سورت ہے۔ اس کے بعد کوئی پوری مکمل سورت نازل نہیں ہوئی، البتہ چند آیات ضرور اس سورت مبارکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن مکمل سورت جو سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے یعنی فتح مل جائے آپ کو، اس سے مراد مکۃ المکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکۃ المکرمہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں ایک طرف تو یہ خوشخبری دی گئی کہ مکۃ المکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور واقعہ بھی یہی ہوا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو اپنا رہے ہیں، جس دین حق کو آپ لے کر آئے اور جس دین حق کی تبلیغ اور دعوت آپ نے مکۃ المکرمہ کی زندگی سے آپ نے ابتدا کی، اور اقرأ بسم ربک الذی سے وحی الہی کی ابتدا ہوئی، اس وقت چند افراد تھے اسلام میں داخل ہونے والے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اسلام کو بڑی تقویت مل گئی اور لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ مقصد یہی تھا کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ سچا دین دنیا میں قائم ہو جائے، اور اس کو آگے چلانے والی ایک منظم جماعت موجود ہو۔ چنانچہ وہ جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قائم ہو گئی، اور وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت کو ٹیڑھا کر دیا تھا، جس بوجھ نے، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام غمگین رہتے تھے، وہ دور ہو گیا۔ یہ بوجھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے اٹھا لیا۔ جب یہ کام پورا ہو گیا تو سمجھ لے کہ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عالم میں رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، چونکہ اسلام کے پہل جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی حمد اور تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس کے ساتھ حمد بھی ہو، اور اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو اس میں دی گئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین خوش ہوئے، کیونکہ اس میں فتح مکہ کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر رونے لگے۔ جب ان سے رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو وہ کہنے لگے کہ اس صورت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اشارہ پایا جاتا ہے۔
وہ کہنے لگے اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چنانچہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس صورت مبارکہ سے یہی اخذ کرتے تھے۔ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا آغاز کیا تھا، وحی الہی کے بعد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی، تو اس وقت اکا دکا افراد تھے۔ چند افراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس دین حق کی طرف مائل ہوئے، لیکن جب لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے تو یہ صورت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، جس کے ذریعے سے آپ کو خوشخبری بھی سنائی گئی اور جس کے ذریعے سے آپ کو یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب آپ کے دنیا سے چلے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد صرف 70 ایام آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رہے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ میں فتوحات کی خوشخبری اور نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی تسبیح اور تحمید کرے اور استغفار کرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح اور حمد میں مشغول رہتے تھے، جب اس صورت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور زیادہ تسبیح اور تحمید اور استغفار کی کثرت فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی آخری عمر میں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جب اس بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ یہ پوری صورت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ گویا اس صورت مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسبیح کا، تحمید کا اور استغفار کا، ان تینوں کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کی امت کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی بہت تلقین فرمائی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ایک مجلس میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہے اور نبی کی ذات گناہ سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ انسان بسا اوقات کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، اور ان کی معافی کے لیے استغفار بہت ضروری عمل ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، آپ کہہ دیجئے تم استغفار کرو، وہ رب ذوالجلال تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس استغفار کے برکت سے تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، اور اس استغفار کے برکت سے تمہیں مال بھی عطا کرے گا، تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا، یعنی رزق کا مسئلہ بھی تمہارا حل ہوگا اور نعمتیں بھی ملے گی۔ گویا استغفار کی بڑی برکات ہے۔ ہم بھی استغفار کرنے والے ہو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ کی تسبیح اور تحمید ہے۔
یہ ذکر مبارک کثرت سے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم استغفار بھی کرنے والے ہو۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔